آج اگر ہم کسی کو کہہ دیں کہ جی ہمارے اسلاف سے یہ ثابت ہے کہ ہر دن ایک دفعہ ختم کرتے تھے وہ بعض راتوں میں، خاص طور پر آخری عشاء کے راتوں میں، تو بولتے ہیں کیسے ممکن ہے؟ جی یہ ممکن نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، نبی کی سنت کی مخالفت ہے. یعنی یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ میرے اور آپ کے لیے غیر ممکن ہے، جنہوں نے اپنے وقت کو غنیمت نہیں سمجھا. لیکن ہمارے اسلاف نے اپنے وقت کی ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحے کی قدر کو جانا، اس کی اہمیت سمجھی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے وقت میں، ان کی زندگی میں برکت دی. برکت یہ کہ تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ عمل کر بیٹھتے ہیں. اور یہ برکت اسی وقت حاصل ہوگی جب ہمارے اندر اخلاص ہو، جد و جہد ہو، کوشش ہو، ہم اپنے وقت کیا ہے حفاظت کریں. لیکن دن کے وقت جو سب سے عظیم عبادت ہے وہ روزہ ہے. رمضان کی جو راتیں ہیں، رات کے وقت کیا سب سے عظیم عبادت ہے؟ وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے. جبریل امین دن کے وقت نہیں آتے تھے، بلکہ رمضان کی ہر رات کو. اور جتنا زیادہ انسان آسودہ ہوتا ہے، یہ ایک بات یعنی ہر مسلمان کو سمجھ لینا چاہیے کہ انسان جب یعنی بہت زیادہ آسودہ ہو جاتا ہے، یعنی پیٹ اس کا بھرا رہتا ہے، معدہ اس کا کھانے پینے سے بھرا رہتا ہے، وہ اتنا ہی سست ہو جاتا ہے. یعنی اب سست ہو گیا تو ظاہر سے بات ہے کہ وہ عبادت کیسے کر پائے گا. تو اسی لیے جس طرح ہم نے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکا ہے رمضان میں، فجر سے لے کر کے یعنی طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک، سورج ڈوبنے تک، اسی طرح افطار کرنے کے بعد بھی ہم اپنے معدے کو مکمل یا پیٹ کو بھر نہ لیں، بلکہ اعتدال کی راہ اس میں ہم اختیار کریں کھانے پینے میں بھی. اور اس موقع پر اتنا ہی کھایا جائے جتنے سے یعنی آپ اپنے نفس کو یعنی کنٹرول میں رکھیں اور آپ کی دوسری عبادتیں متاثر نہ ہوں. کہ افطار اتنی زیادہ دیر تک ہو جائے کہ ہماری نماز مغرب متاثر ہوتی ہے. تکبیر تحریمہ کی کیا فضیلت ہے. یعنی رمضان میں اگر ہم تکبیر تحریمہ امام کے ساتھ اللہ اکبر نہ کہیں نماز میں، اس کی پابندی اگر ہم نے رمضان میں نہیں کی اس بابرکت مہینے میں، اور کب کر سکیں گے ہم؟ یعنی باقی ایام میں لاپرواہی، سستی، کاہلی، ہم پیچھے شاید رہ جائیں. دن بھر میں جیسے 5 وقتہ نماز ہے، ہو سکتا ہے 1 یا 2 نماز تکبیر تحریمہ سے مل جائے، ورنہ باقی نمازیں ہمیں کبھی 1 رکعت چھوٹی، کبھی 2 رکعت، کبھی پوری جماعت رہ جاتی ہے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں رمضان کی ایک اسپیشل پوڈ کاسٹ لے کر، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہے جناب شیخ ڈاکٹر عبدالحمید ظفر صاحب، جو کہ ہماری رہنمائی کریں گے اس بابرکت مہینے کے بارے میں کہ ہمارے معاملات، ہماری عبادات، ہمارے روزے کس طرح ہونے چاہیے اور اس کو بہترین طریقے سے جو ہے وہ کیسے سر انجام دیں جو کہ ہماری مغفرت کا باعث بنے اور اللہ کے ہاں قبولیت ہو. شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ بتائیے سب سے پہلے تو ہمیں رمضان کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں، اس کے معاملات کیسے ہونے چاہیے. دیکھیے اللہ آپ کو خوش رکھے. ماہ رمضان کی اہمیت، اس کے بارے میں یعنی کسی مسلمان کو شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے کہ تمام مہینوں میں سب سے عظیم، سب سے اہم مہینہ وہ ماہ رمضان ہے. اس ماہ رمضان کی اہمیت کتاب اللہ سے ثابت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی احادیث نبویہ سے بھی اس کی اہمیت کیا ہے ثابت ہوتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کا ذکر فرمایا، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے مختلف مواقع پر ماہ رمضان کی کیا ہے اہمیت ہمیں کیا ہے بتائی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب رمضان کی آمد ہوتی، رمضان کا آغاز ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی اہمیت اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کرام کو بتایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم شہر مبارک، ایک بہت ہی بابرکت مہینہ آ چکا ہے، مبارک مہینہ.
یعنی اس مہینے میں جو برکتیں، جو رحمتیں پائی جاتی ہیں وہ باقی کسی اور مہینے میں نہیں پائی جاتی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی اہمیت اور عظمت بتاتے ہوئے یہ بھی فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آسمان کے یعنی جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح جہنم کے آگ کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے. اس مہینے کی اہمیت بتاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتایا کرتے تھے لوگوں کو کہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مکمل مہینے کا روزہ تم پر فرض اور لازمی قرار دیا ہے. اگر ہم غور کریں کہ کیا کوئی اور مہینہ ہے کہ جس مکمل مہینے کا روزہ ہم پر فرض ہے، لازمی ہے، کوئی مہینہ نہیں پایا جاتا. بلکہ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، ان 5 ارکان، 5 ستون میں سے ایک رکن ماہ رمضان کا روزہ رکھنا ہے. کسی کا اسلام کامل مکمل نہیں جب تک کہ وہ ماہ رمضان کے روزے پر یقین، ایمان نہ رکھے اور اسے عملی طور پر کیا ہے نہ لے آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی اہمیت بتاتے ہوئے یہ بھی کہا کرتے تھے صحابہ کرام کو کہ فرض اللہ علیکم صیامہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ رمضان کا روزہ تم پر کیا ہے فرض کیا ہے. اہمیت بتاتے ہوئے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس ماہ رمضان میں ایک رات ایسی ہے جس رات کی اہمیت اور جس ایک رات کی عبادت خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور وہ لیلۃ القدر، شب قدر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا اسی حدیث میں، من حرم خیرہا فقد حرم. جس نے اس رات کو اہمیت نہیں دی، رات کی خیر و فضیلت سے یعنی شب قدر کی رات کی برکتوں سے محروم رہ گیا، ان برکتوں کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کیا، تو یقیناً وہ بہت بڑی خیر و بھلائی سے کیا ہے محروم رہ جائے گا. تو بہرحال یعنی یہ مختصراً میں نے چاہا کہ رمضان کی اہمیت اور عظمت جو ہے بتانا، اور اگر دیکھا جائے تفصیل میں جانا چاہیں تو اور بھی بہت ساری تفصیلات کیا ہے پائی جاتی، لیکن تمہیدی طور پر میرے خیال سے جو ہے یہ بنیادی اور اہم باتیں جو ہے کافی رہیں گی. جزاک اللہ خیر شیخ. اب چونکہ رمضان آنے والا ہے، جی. اب یہ بہت ضروری ہے ہم پہ ابھی نہ کہ ہم سیکھیں عبادات کیسے ہونی چاہیے، جی. مگر ہمارے معاملات کیسے ہونا چاہیے. اسی سلسلے میں ہم لوگ جو ہے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ہمارے گھریلو معاملات کیسے ہونے چاہیے، ہم اس کی کیسے تیاری کرنی چاہیے، ہمارا شب و روز کیسے گزرنا چاہیے، فیملی کے معاملات کو لے کر صرف کھانے پینے میں ہی سارے بیزی ہو جائیں، یا پھر جو ہے کیا کرنا چاہیے اس کے معاملے میں. دیکھیے، انسان فطری طور پر اور انسان کا جو مزاج ہے وہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، اور انسان اپنے گھر والوں سے بالخصوص اہل و عیال سے، بال بچوں سے، والدین، بھائی بہنوں کے ساتھ اس کا رہنا اور زندگی بسر کرنا، انسان یعنی اس کا مزاج ہی یہی ہے، الگ نہیں رہ سکتا. ظاہر سے بات ہے یعنی جب رمضان آتا ہے تو گھریلو زندگی میں یعنی ایک ماحول پایا جاتا ہے، لیکن اگر غور کریں وہ ماحول جو پایا جاتا ہے وہ کس قسم کا ماحول ہے. اگر ماہ رمضان میں ہمارے گھریلو زندگی، گھر کے ماحول میں صرف یہی فرق آتا ہے کہ کھانے پینے سے ہم اپنے آپ کو روک لیں، یعنی صبح جو ہے کھانا تیار ہو سحری کے لیے، اس کے بعد یعنی افطار کے لیے تیاری ہو، اور کھانے پینے کے لیے خوب زیادہ جو ہے شاپنگ اور خاص اہتمام کیا جائے. اگر صرف یہی گھریلو زندگی میں، گھر کے ماحول میں ماہ رمضان میں فرق آتا ہے تو یقین مانیے کہ کوئی خیر و بھلائی ہمیں رمضان کی حاصل نہیں ہوئی. اسی لیے یعنی گھریلو زندگی کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، بالخصوص ماہ رمضان میں، تاکہ رمضان کی خیر و بھلائی سے ہم محروم نہ رہیں. کیا پتہ
یعنی امسال ہمیں رمضان نصیب ہو رہا ہے، اگلے سال ہمیں یہ ماہ نصیب ہو یا نہ ہو، کوئی اس کی گارنٹی نہیں دیتا. تو اسی لیے یعنی رمضان کی خیر و بھلائی ہم اپنے تک، اپنی ذات تک اسے محدود نہ رکھیں، بلکہ جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہم رمضان کی خیر و بھلائی برکتیں حاصل کر لیں، اسی طرح گھر والوں تک بھی وہ خیر و بھلائی ہم پہنچانے کی کوشش کریں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم گھر والوں کو بھی تعلیم دیں، ان کو بھی رغبت دلائیں، ان کو بھی نصیحت کریں. یعنی خاص طور پر ایک انسان جو مرد ہے اور ایک عورت جو ماں بن کر کے، بیوی بن کر کے ایک گھر میں زندگی گزارتی ہے، ان دونوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے. گھر کا نظام، گھر کا ماحول اچھا بنانا، رمضان میں بہترین ماحول گھر میں پیدا کرنا، یہ مرد کی بھی ذمہ داری ہے، اور اسی طرح ایک عورت ذات اس کی بھی ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالی یعنی قیامت والے دن اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا ہم سے. یعنی تمہارے ماتحت تمہارے بیوی، تمہارے بچے تھے، تم نے ان کی کس طرح کی تربیت کی؟ رمضان کا مہینہ آتے تم نے انہیں رمضان کے بارے میں کیا بتایا، کیا سکھایا، کیا ماحول بنایا تم نے گھر کا؟ اور اسی طرح ظاہر سی بات ہے کہ عورت ذات سے بھی اس بارے میں کیا ہے سوال ہوگا، کیونکہ شوہر کے عدم موجودگی میں، خاص طور پر شوہر کی مشغولیت، معیشت، روزی روٹی تلاش کرنے میں گھر کے باہر زیادہ وقت گزرتا ہے، اور شوہر کے عدم موجودگی میں یعنی گھر کے اندر کا جو نظام ہے وہ عورت اس کی ذمہ دار ہوتی ہے، عورت پر وہ ذمہ داری عائد ہے. تو اس نحوے سے اگر غور کیا جائے تو عورت پر بھی یہ ذمہ داری پائی جاتی ہے کہ رمضان آتے ہی گھر کا جو ہمارا ماحول ہے صرف کھانے پینے کو لے کر کے یعنی مختلف ماحول نہ ہو جائے، بدلاؤ نہ آئے، بلکہ ایک روحانی کہہ سکتے ہیں، ایک روحانی یعنی ماحول بہترین، خوبصورت اور اچھا کیا ہے بننا چاہیے. یعنی وقت ٹائم ٹیبل بن جائے، عادات کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، مل کے کب کرنی ہے کسی معاملات میں. بالکل ظاہر سے بات ہے، یعنی یہ موقع ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو دینی تعلیم دیں، شریعت کے جو بنیادی احکام ہیں رمضان سے متعلق اس کے بارے میں بتائیں. بچوں کو بتائیں رمضان کی کیا اہمیت ہے، کیا مقام و مرتبہ ہے. جس بچے سے جتنا ہو سکتا ہے اس سے اتنا روزہ رکھوائیں. یعنی ظاہر سی بات ہے کہ رمضان کا جو روزہ ہے یعنی صرف انہی لوگوں پر فرض ہے، لازمی ہے جو بالغ ہیں، عاقل ہیں، مکلف ہیں. لیکن جو بالغ نہیں، چھوٹے بچے جو گھر میں پائے جاتے ہیں، ان پر یہ رمضان کا روزہ فرض نہیں. لیکن اگر بچے کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، چھوٹا بچہ ہو، چھوٹی بچی ہو، تو اس کے جذبے کی ہم قدر کریں اور انہیں موقع دیں روزہ رکھنے کا. یہ بات الگ ہے کہ روزہ مکمل کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے، یعنی تو ایسی حالت میں اگر روزہ مکمل نہیں کر پاتے، بیچ میں اگر کچھ کھلا پلا دیا جاتا ہے یا کچھ کھا پی لیتا ہے بچہ، تو اس پر نہ تو گارجین پر کوئی یعنی کوئی مؤاخذہ ہے، کوئی گناہ ہے، اور نہ تو بچے پر جو ہے کوئی گناہ ہے، کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے. تو تاکہ مستقبل میں بلوغت کے بعد یعنی روزہ رکھنا آسان ہو جائے، کوئی دشواری پیش نہ آئے، تو ظاہر سی بات ہے بچپنے ہی سے اس کو کیا ہے، اس کی کیا ہے تربیت اور یعنی تدریب اور ٹریننگ دے دی جائے تو یہ بچے کے لیے کیا آسانی ہوگی. تو یہ بھی ایک ذمہ داری. اسی طرح قرآن مجید کا معاملہ ہے. رمضان کا مہینہ یعنی قرآن کا مہینہ ہے، تو قرآن کی تلاوت کرنا، قرآنی صورتیں انہیں سکھانا، یاد کرانا اور ان کو ابھارنا، اور اگر اس سلسلے میں اگر کچھ انعامات مقرر کر دیا جائے، یعنی اگر تم نے اتنے پارے یاد کر لیے، اتنی صورتیں یاد کر لی، یا اتنی دعائیں تم نے یاد کر لی یعنی رمضان کی آمد پر، تو رمضان کے اختتام پر جس طرح عیدی دی جاتی ہے تمہیں، عیدی کے ساتھ ساتھ تمہیں ایک دوسرا اور انعام تمہاری محنت کے لیے دیا جائے گا. یعنی اس طرح کا ماحول اگر گھر میں بنایا گیا تو ظاہر سی بات ہے یعنی ایک اچھا ماحول بنے گا، اور اس کا بہت ہی بہترین اچھا اثر یعنی بچوں کی زندگی پر جو ہے پایا جائے گا. اور اسی طرح یعنی اگر بیوی کے اندر یعنی مرد کی ذمہ داری یہ بھی ہے گھریلو ماحول کو لے کر کے، اگر عورت کے اندر کچھ کوتاہی
دیکھتا ہے، کمزوری دیکھتا ہے، خاص طور پر رمضان کے مہینے میں رمضان کی عبادات کو لے کر. رمضان کو اگر عورت نے اس طرح اہمیت نہیں دی جس طرح اہمیت دینے کی ضرورت ہے، تو ایسی حالت میں مرد کو چاہیے کہ اسے نصیحت کرے، یعنی حسن اور اچھے طریقے سے. اور اسی طرح اگر معاملہ برعکس ہے، مرد کے اندر اگر کچھ کمزوری دیکھی، یعنی عورت نے، بیوی نے، تو اپنے شوہر کو، اپنے خاوند کو نصیحت کرے. یعنی ہر ایک دوسرے کا آئینہ ہے. ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر ایمان والا یعنی دوسرے ایمان والے کے لیے آئینے کے مانند ہے. آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر انسان اپنے آپ کو سدھارتا ہے، اپنا حلیہ صحیح کرتا ہے، اپنا چہرہ جو ہے بناتا ہے، کنگھی کرتا ہے، میک اپ کرتا ہے، زینت اختیار کرتا ہے. یہی معاملہ ایمان والا دوسرے ایمان والے کے ساتھ ہے. آپ کے اندر اگر کچھ کمی کوتاہی ہے تو میں اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا. ظاہر سے بات جو ازدواجی زندگی جو الفت و محبت مودت پر قائم اور مبنی ہے، اس میں تو یہ چیز زیادہ پائی جانا چاہیے. اس زمرے میں یہ بات بھی کہہ دوں اگر آپ اجازت دیتے ہیں، یعنی بسا اوقات یعنی بہت زیادہ عورت ذات کو یعنی تکلفات میں ڈال دیا جاتا ہے. خاص طور پر یعنی کچن کا معاملہ ہو گیا، پکوان کا معاملہ ہو گیا، شوہر کے اپنے مطالبات ہیں کہ آج یہ بننا چاہیے افطار کے لیے، یا بچوں کے اپنے کیا ہے یعنی مطالبات ہوتے ہیں. جائز مطالبات ہیں، لیکن بہت زیادہ اس میں یعنی عورت کو یعنی مشغول کر دینا یہ بھی صحیح نہیں ہے. عورت کو انشاءاللہ اس پر اجر ہے، کیونکہ وہ روزے داروں کو یعنی افطار کرانے کی تیاری کر رہی ہے، افطار کرا رہی ہے، چاہے اس کے اپنا شوہر ہو، اپنے ساس سسر ہوں، اس کے اپنے ماں باپ ہوں، اپنی اولاد ہو، لیکن الحمدللہ وہ اجر میں شریک ہے وہ. لیکن اس کے باوجود یعنی بہت زیادہ یعنی اسے یعنی ذمہ داری اس پر یعنی پکوان وغیرہ کو لے کر، کچن وغیرہ کے سلسلے میں لے کر، یہ تھوڑا سا یعنی غیر مناسب اس ناحیے سے لگتا ہے کہ جو ایک اہم وقت ہوتا ہے عبادت کا روزے کی حالت میں توبہ استغفار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اور ذات یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ آج کے زمانے صرف نماز عصر کے بعد داخل ہوتی ہے، بلکہ بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ ظہر یا ظہر سے پہلے، بعد نماز ظہر سے یعنی افطار کی تیاری میں لگ جاتی ہے، کئی گھنٹے، سحری کے بعد افطار شروع ہو، ہاں کئی گھنٹے اس میں مشغول ہو جاتی ہے. یعنی کہاں گئی عورت کی عبادت؟ یعنی ہم اس میں عورت کا مواخذہ نہیں کرتے، عورت کو ملامت نہیں کرتے. اگر عورت اپنے طرف سے یہ کر رہی ہے یعنی بغیر کسی کے یعنی مطالبے کے، تو ظاہر سی بات ہے عورت کو چاہے اپنی اصلاح کرے. ورنہ اگر دوسروں کی طرف سے مطالبات ہیں اور ان کی خواہشات پوری کرنا ہے یعنی کھانے پینے کی، تو یہ ایک معاملہ کیا ہے تھوڑا سا منظم ہو، ایک حد تک ہو. اس حد تک نہ پہنچے کہ یعنی رمضان اور روزہ کیا ہے متاثر ہو جائے، روزے میں عورت سے پکوان میں لگے، کچن کے معاملات میں لگے، اور یعنی عبادات سے کیا ہے محروم رہ جائے. اس طرح کا ہونا تھوڑا سا جو ہے یعنی آج کل کے ماحول میں کیا غیر مناسب لگتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے یعنی رمضان کا مہینہ یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے. یعنی افسوس ہوتا ہے یعنی روزے کا مہینہ ہے، کھانے کا نہیں ہے. ہاں روزے کا مہینہ ہے. اور جتنا زیادہ انسان آسودہ ہوتا ہے، یہ ایک بات یعنی ہر مسلمان کو سمجھ لینا چاہیے کہ انسان جب یعنی بہت زیادہ آسودہ ہو جاتا ہے، یعنی پیٹ اس کا بھرا رہتا ہے، معدہ اس کا کھانے پینے سے بھرا رہتا ہے، وہ اتنا ہی سست ہو جاتا ہے. یعنی اب سست ہو گیا تو ظاہر سے بات ہے کہ وہ عبادت کیسے کر پائے گا. تو اسی لیے جس طرح ہم نے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکا ہے رمضان میں، فجر سے لے کر کے یعنی طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک، سورج ڈوبنے تک، اسی طرح افطار کرنے کے بعد بھی ہم اپنے معدے کو مکمل یا پیٹ کو بھر نہ لیں، بلکہ اعتدال کے راہ اس میں ہم اختیار کریں کھانے پینے میں بھی. اور اس موقع پر اتنا ہی کھایا جائے جتنے سے یعنی آپ اپنے نفس کو یعنی کنٹرول میں رکھیں اور آپ کی دوسری عبادتیں متاثر نہ ہوں. مغرب کی نماز میں تاخیر سے نہ پہنچے. دیکھا جاتا ہے عموماً یعنی یہ بات چل رہی ہے گھریلو ماحول کی، یعنی ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں. الحمدللہ یعنی پورے یعنی مسلمان ممالک میں یہ ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ مغرب کی اذان کے بعد یعنی عام دنوں کے مقابل میں زیادہ وقت دیا جاتا ہے اقامت، 15 منٹ 20 منٹ، کہیں کہیں بلکہ میں نے دیکھا آدھا گھنٹہ بھی دیا جاتا ہے.
بہرحال وہ الگ مسئلہ ہے کتنا وقت ہونا چاہیے، لیکن 10-15 منٹ جو ہوتا ہے یہ کافی ہے کہ کھا پی لے، پانی لے لے، افطار ہو جائے اور مسجد میں اول وقت تکبیر تحریمہ کے ساتھ وہ حاضر ہو سکتا ہے. یعنی افطار کرنا ہے پورا کو جو ڈنر کر کے پورا پیٹ بھر کے، لیکن معاملہ ایسا نہیں پایا جاتا. کھانے پینے کے جو تکلفات پائے جاتے ہیں ماہ رمضان میں، کہ وہ ماہ رمضان کھانے پینے کا ہم نے بنا لیا، اور اسی وجہ سے مارکیٹوں میں دیکھیے آپ کھانے پینوں کا جو یعنی سامان اور جو آئٹمس جو رکھے ہیں، وہ یعنی وہ یہ نہیں کہ وہ ہمیں، بلکہ ہم نے ایک ناحیے سے مجبور کیا، بھائی تم تیار کرو، ڈیمانڈ ہے ہماری. مارکیٹ والے تو مجبور ہیں ہماری ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے. تو یعنی یہ اس پر غور کریں کیسا ماحول ہے گھر کا ہمارا رمضان کا، کہ افطار اتنی زیادہ دیر تک ہو جائے کہ ہماری نماز مغرب متاثر ہوتی ہے. تکبیر تحریمہ کی کیا فضیلت ہے، یعنی رمضان میں اگر ہم تکبیر تحریمہ امام کے ساتھ اللہ اکبر نہ کہیں نماز میں، اس کی پابندی اگر ہم نے رمضان میں نہیں کی اس بابرکت مہینے میں، اور کب کر سکیں گے ہم؟ یعنی باقی ایام میں لاپرواہی، سستی، کاہلی، ہم پیچھے شاید رہ جائیں. دن بھر میں جیسے 5 وقتہ نماز ہے، ہو سکتا ہے 1 یا 2 نماز تکبیر تحریمہ سے مل جائے، ورنہ باقی نمازیں ہمیں کبھی 1 رکعت چھوٹی، کبھی 2 رکعت، کبھی پوری جماعت رہ جاتی ہے. لیکن یہ رمضان ایک موقع ہے اپنے نفس کی اصلاح کے لیے، اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے، دین پر لوٹانے کے لیے. تو مغرب کی نماز کے لیے ہم اول وقت پہنچ جانا چاہیے، اور اس کے لیے سب سے بہترین نسخہ اس سلسلے میں اگر جو دیکھا جائے کہ افطار گھر میں نہ کرے آدمی، کھجور پانی لے کر مسجد میں حاضر ہو جائے، مغرب کی اذان سے پہلے قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جائے، اور اسی طرح دعا، روزے دار کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کرتا. اور وہ جو وقت ہوتا ہے، یعنی روزے کے آخری جو وقت ہوتا ہے شدید، یعنی جو بھوک یا معدہ جو بالکل خالی رہتا ہے، اس وقت انسان کے جسم میں یا انسان کے مزاج میں جو عاجزی، جو انکساری، جو جھکاؤ پایا جاتا ہے، وہ باقی یعنی کسی اور وقت جو ہے روزے کی حالت میں نہیں پایا جاتا. اور اس موقع پر جو دعا کی جاتی ہے، یقیناً اس دعا میں جو دل انسان کا حاضر رہتا ہے، حضور قلبی رہتا ہے، وہ کوئی اور وقت دعا میں نہیں پایا جاتا. اور وہ دعا جس میں دل حاضر ہو، جھکاؤ ہو، عاجزی، انکساری پائی جائے، اس دعا کو اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کرتا. تو اسی لیے یعنی ادھر تو میں یہی کہوں گا، پہلے اپنے آپ کو، ہر ایک کو یہی یعنی نصیحت کی جائے گی اس موقع پر، کہ اگر آپ کھانے پینے میں اپنے آپ کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکتے، انسان کمزور ہے، شیطان ہے ہر ایک کے ساتھ، اتنا تو ضرور ہم کریں کہ چند دانہ کھجور لے لیں، پانی لے لیں، مسجد میں حاضر ہو جائیں اذان سے پہلے. حاضر ہونے سے پہلے اذان ہو، افطار کریے، کھجور کھائیے، پانی پیجیے، اس کے بعد اذان مغرب اور اقامت کے درمیان چند رکعت نوافل کا اہتمام کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر 2 اذان کے درمیان، ما بین کل اذانین الصلاۃ، کہ ہر 2 اذان کے درمیان نماز ہے. 2 اذان سے مراد، ایک تو اذان جسے ہم سمجھتے ہیں اذان، دوسری اذان سے مراد اقامت ہے ادھر. تو مغرب کی اذان اور اقامت کے درمیان سنت ہے، یعنی نوافل، عام نوافل کا ہم اہتمام کریں. اس کے بعد امام کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، تکبیر تحریمہ کے ساتھ، یعنی تکبیرۃ الاحرام، تکبیر تحریمہ کے ساتھ جو ہے ہم کیا ہے نماز پڑھیں. یقیناً کیا ہے یعنی بہت زیادہ اجر و ثواب کے ہم کیا ہے مستحق ہوں گے. تو یہ کہنے کا مقصد تھا. یعنی گھریلو ماحول کے بارے میں ہم پوچھا کہ گھریلو ماحول کیا ہونا، گھریلو ماحول بھی روزے کا ہونا چاہیے. لگے کہ حقیقت میں رمضان آ چکا ہے، روحانی جو ماحول ہو، یعنی وہ دینی ماحول ہو، اور یعنی کھانے پینے میں صرف گزار دینا، اس کی تیاری میں لگ جانا، یہ تھوڑا سا جو ہے یعنی رمضان کی تعظیم میں داخل نہیں ہے. یہ نہیں کہتے کہ ہم کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لیں، مختلف قسم کے جو ہے کھانے نہ بنوائیں یا عورت بنائیں، لیکن اعتدال، توسط کی راہ میں رہتے ہوئے. اس میں کوئی مساکہ، کوئی حرج نہیں ہے. ہاں جہاں اگر آپ کو لگتا ہے زیادتی ہو رہی ہے، فوری طور پر انسان اپنی اصلاح کر لے، لیکن گھر کے ماحول میں بھی یعنی رمضان کا اثر دکھنا چاہیے. ہمارا بدن جس طرح یعنی لگتا ہے کھا پی کر کے ہم نے اپنے آپ کو روک لیا ہے، چہرے پر اس کے آثار کبھی کبھی پائے جاتے ہیں، تو وہی ایک نہیں سے اگر دیکھا جائے گھر میں بھی رمضان کا جو روحانی جو ماحول ہے وہ کیا ہے پایا جانا چاہیے. میرے خیال سے بات واضح ہے.
جی بالکل واضح ہو گئی کہ رمضان جو ہے وہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں، عبادت کا، آپ نے اپنی اصلاح کا ہے اور اللہ سے مغفرت پانے کا جی مہینہ ہے. ادھر ایک بات اور بتاتے ہیں، یعنی اگر آپ اجازت دیں، جی روزہ رکھ کر چڑچڑاپن، ہاں غصہ آنا، ہاں یہ بھی فیملی میں اور یہ گھریلو زندگی میں پایا جاتا ہے، آف کورس اس اور خاص طور پر یعنی جتنا زیادہ افطار کا وقت قریب آ جاتا ہے، عورت جو ہے کچن میں رہ کر یعنی اپنے کام میں مشغول رہ کر کچھ چڑچڑاپن اس وقت آ جاتا ہے، سارے کام جلدی سمیٹنا ہے افطار سے پہلے، تو غصہ نہ ہو. غصے کو جو ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو یا گھر کا کوئی اور ممبر ہو، غصے کو قابو میں رکھے، چاہے رمضان میں ہو، روزے کی حالت میں، غیر روزے میں بھی. جی بالکل ایسے یعنی غصے کو قابو میں رکھنا اس کا جو ہے ہمیں حکم دیا، اور اس پر فضیلت بھی ہے. پھر کبھی انشاءاللہ اس پر تفصیلی بات آئے گی. لیکن رمضان میں بالخصوص گھر میں بھی یعنی اگر رہتے ہیں تو ہم غصے کو کنٹرول میں رکھیں، ورنہ اگر غصہ آتا ہے تو غصہ آنے کے بعد دیگر اور شر کے دروازے کھل جاتے ہیں. ایسے ہی. اور روزے میں اگر شر کے مزید دروازہ کھل جائے تو گالی گلوچ، بد زبانی، ہاتھ میں جو ہے اس کو پھینکو، توڑو، یعنی بہت سارے معاملات، نقصانات ہونے لگتے ہیں. تو اس بات کا بھی جو ہے خیال رکھا جائے. جی بالکل صحیح. اس کے علاوہ رمضان میں ہوتا ہے کہ اب جیسے یہ قرآن کا مہینہ ہے، جی تو ہمیں اس کو رمضان میں اسپیشلی آ کے، قرآن تو آف کورس پورا سال ہی ہے، اب یہ اسپیشلی رمضان کے اندر آ کے قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے شیخ؟ کیسے اس کو پڑھنے میں حفظ کرنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، اس طرح کے معاملہ، اس کے بارے میں تھوڑی رہنمائی کریں شیخ. دیکھیے، ماہ رمضان کا بہت ہی گہرا تعلق قرآن سے ہے، یا قرآن کا بہت گہرا تعلق ماہ رمضان سے ہے. اس کی کئی وجہ یا اس کی کئی یعنی وجوہات اور دلیل بھی کیا ہے، باتیں کیا ہے، بطور دلیل باتیں بیان کی جا سکتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جب سورہ البقرہ میں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کا نزول فرمایا. تو قرآن کا نزول یعنی باقی یعنی مہینوں میں، اگر 12 جو مہینے ہیں، ان تمام مہینوں میں اللہ نے رمضان کو منتخب کیا. ادھر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک اہم رشتہ، ایک اہم تعلق ہے قرآن مجید کا ماہ رمضان سے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی سب سے عظیم کتاب، یعنی قرآن جیسے قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں آئی، اور قرآن کے بعد تا قیامت تک ایسی کوئی کتاب آنے والی نہیں. اس پر ہمارا ایمان راسخ ہونا چاہیے. تو یہ سب سے عظیم کتاب اللہ تبارک و تعالی نے سب سے عظیم مہینے میں نازل فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جبرائیل امین رمضان کی ہر رات آسمان سے اتر کر آتے، اور رات کے وقت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا مدارسہ کرتے. قرآن پڑھنا، سننا اور سنانا، یعنی قرآن کے عمل کے لیے. اس لیے بعض اہل علم بعض نصوص کے روشنی میں اور بعض سلف کے آثار کی روشنی میں کہتے ہیں ماہ رمضان میں دن بھر جو سب سے عظیم عبادت، رمضان کے دن میں، دن کے وقت جو سب سے عظیم عبادت ہے وہ روزہ ہے. جی ہاں، روزے کے ساتھ آپ نے ذکر و اذکار کیا، نوافل، قرآن کی تلاوت کی، بہت اچھی بات ہے، لیکن دن کے وقت جو سب سے عظیم عبادت ہے وہ روزہ ہے. رمضان کی جو راتیں ہیں، رات کے وقت کیا سب سے عظیم عبادت ہے؟ وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے. جبرائیل امین دن کے وقت نہیں آتے تھے، بلکہ رمضان کی ہر رات کو آتے تھے. اور اسی قرآن کے لیے قرآن سنایا جائے، قرآن سنیں، قرآن کے معنی مفہوم پر غور و فکر کریں، تدبر پایا جائے، قرآن سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو ماہ رمضان میں. اسی قرآن کے لیے تراویح کی نماز کی مشروعیت پائی جاتی ہے. یعنی تراویح کی نماز صرف رکوع سجدے کے لیے نہیں ہے، بلکہ تراویح کی نماز کی جو مشروعیت ہے، یا عموماً جو قیام اللیل ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ہے. اسی لیے سب سے بہترین قیام اللیل، یعنی قیام اللیل ایک عام مصطلح ہے،
جس میں تراویح کی نماز میں آ جاتی ہے، اور جسے ہم تہجد کہتے ہیں اپنی زبان میں، وہ بھی قیام اللیل ہے، یعنی رات کی جی نماز کے وتر کی نماز، وہ یعنی رات کو جو بھی نماز پڑھی جائے، مغرب و عشاء کو چھوڑ کر رات کو جو بھی نماز پڑھی جائے وہ قیام اللیل میں شمار ہے۔ صحیح۔ اب یہ بات الگ ہے کہ قیام اللیل کی نماز سب سے بہترین، سب سے افضل وقت کون سا ہے؟ جی وہ رات کا آخری پہر ہے، یعنی لیکن اگر رات کی ابتدا میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، وہ بھی قیام اللیل میں ہے۔ تو بات چل رہی تھی کہ قیام اللیل، چاہے وہ تراویح ہم سمجھیں یا وتر سمجھیں، قیام اللیل میں سب سے بہترین قیام وہ ہے جس کا قیام سب سے لمبا ہو۔ جی قیام یعنی کھڑے ہو کر کے جو پڑھتے ہیں، رکوع سے پہلے کا جو ہے، اللہ اکبر کہا ہم نے تکبیرۃ الحرام، اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے کا جو وقت ہے نماز کا، قیام جسے کہتے ہیں، نماز میں جب ہم کھڑے رہتے ہیں، یہ قیام جتنا لمبا ہو اتنا ہی افضل جو ہے وہ قیام اللیل ہے۔ اور قیام میں کیا پڑھتے ہیں ہم؟ قرآن، سورہ الفاتحہ، سورہ الفاتحہ کے بعد جو ہے چند آیات یا کوئی لمبی سورت پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ رشتہ ہے قرآن مجید کا ماہ رمضان سے۔ تو ہماری رات یعنی غفلت میں نہ رہے کہ ہم تراویح کی نماز پڑھ لیے، امام کی قرأت کو سن لیں، کافی نہ، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے ہمارے لیے، حقیقت میں اگر دیکھا جائے بڑی کامیابی تو ہے وہ، لیکن ایک بڑی کامیابی یہ ہے ہمارے لیے، جو کہ یعنی ہر ایک کے اندر اس کا جذبہ شوق پایا جانے سے اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے کہ رمضان کی رات کو بھی یا رمضان کی راتوں میں بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت میں محنت، جد و جہد ضرور کریں۔ تراویح سے فارغ ہو کر کے آئے گھر، اگر کھانے پینے کا مزاج ہے کھا پی لیجیے، اس کے بعد بیٹھ کر ہم قرآن مجید کی تلاوت کیے بغیر ہم بستر پر جا کر سوئیں نہ۔ سحری کے لیے اٹھ گئے ہیں، تب اگر موقع ہے یعنی نوافل کا اہتمام کرنا، نہیں اگر چاہتے نہ ہو تو کم از کم قرآن مجید کی تلاوت اس وقت ضرور کریں۔ تو قرآن کو مضبوطی سے ہم تھام لیں ماہ رمضان میں، قرآن کی تلاوت کے لیے قرآن کو مضبوطی سے تھامیں، قرآن کے معنی مفہوم پر غور و فکر کریں، اور اسی طرح اس پر عمل بھی کیا ہے پایا جانا چاہیے۔ تب جا کر کے ہم نے قرآن کا حق کیا ہے، رمضان میں کیا ہے، کچھ حق کیا ہے ادا کر پائیں گے ہم۔ ادھر مزید اگر ہم چاہیں، آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، تھوڑی سی اور جو ہے اس سلسلے میں وضاحت ہو جائے۔ قرآن مجید کتنا پڑھیں ہم رمضان میں؟ یہ میں پوچھنا چاہتا تھا آپ سے، یعنی قرآن ہم کتنا پڑھیں؟ بعض لوگ مزاج بنا لیتے ہیں رمضان کی ابتدا ہی سے کہ ہر دن ایک پارہ ہم ضرور پڑھیں گے۔ ٹھیک، اچھی بات ہے، کیونکہ غیر رمضان میں شاید ہم نے یعنی ہر دن ایک پارہ نہیں پڑھا ہو، لیکن صرف یہ ٹھان لینا یا نیت کرنا صرف ایک ہی پارہ ہم پڑھیں گے، یہ تھوڑا سا غیر مناسب لگتا ہے۔ یعنی یہ ایک نفل عبادت ہے، اور ایک یعنی رمضان کی عبادات میں سے ایک بہت ہی اہم عبادت، بلکہ رمضان میں سب سے اہم عبادت روزہ ہے۔ روزے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کا عبادت کا ذکر آتا ہے۔ تو یعنی صرف ایک پارہ کے بارے میں یعنی ٹھان لینا، نیت کر لینا، ہر دن ایک ایک پارہ، رمضان کے آخر میں 30 پارہ ہو جائے گا تو ایک دفعہ قرآن ختم ہو جائے گا۔ تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ تھوڑا سا یعنی غیر مناسب ہے ہمارے لیے۔ اپنے آپ کو جکڑنے کے بارے میں جی، ہم اپنے آپ کو قید نہ کریں، بلکہ جذبہ حوصلہ اس سے زیادہ کا پایا جانا چاہیے کہ ہم سے جتنا ہو سکے گا، جو فارغ وقت ہوگا ہمارے پاس، ہم اس فارغ وقت میں قرآن مجید کی تلاوت ضرور کریں گے، اور یہ نہیں کہیں گے کہ آج ہمارے پاس فارغ وقت، فرصت نہیں ہے۔ صحیح، کوئی نہ کہے بات۔ اگر ہمارا تعلق یعنی روزی روٹی کے سلسلے میں آفس سے ہے، صبح نکلتے ہیں، شام کو لوٹ کر کے آتے ہیں افطار سے پہلے، اس کے بعد آپ کے پاس یعنی تقریباً سونے سے پہلے آپ کے پاس کئی گھنٹے ہیں۔ ان میں اگر ہم غور کریں وہ وقت ہمارا کہاں جاتا ہے، کس میں جاتا ہے؟ کھانے پینے کا معاملہ ہو جائے یا دیگر اور معاملات ہو جائیں، لیکن اس میں سے ایک بہت بڑا یعنی ایک ٹھیک ٹھاک وقت ہمارا کیا ہے، موبائل میں صرف ہوتا ہے۔ اور موبائل میں کیا کرنا ہے ہمیں؟ یہاں وہاں کی خبریں، یعنی دنیا جہاں کی جو معاملات پائے جاتے ہیں،
جس کے بارے میں آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا روز قیامت. تو اسی لیے ادھر یہ کہوں گا کہ قرآن سے رشتہ تعلق ہم اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، یہ بہترین موقع ہے رمضان، اور یہ اسی وقت تک ہو سکتا ہے یعنی عمران بھائی جب ہم موبائل سے اپنا تعلق کم کر دیں. یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یعنی اگرچہ زندگی کی ضروریات میں سے یہ نہیں کہتے کہ آج موبائل کے بغیر کوئی رہ سکتا ہے، یعنی ضروریات ہے، اس میں بہت سارا خیر و بھلائی بھی ہے، لیکن قرآن کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو. ماہ رمضان میں ہمارے طرف سے موبائل کا استعمال اور سوشل میڈیا وغیرہ کا جو معاملہ ہے اس میں تخفیف کر دیں، کم کر دیں. اور اس کے لیے یہ آسان نہیں ہے، نفس سے مجاہدہ کرنے کی ضرورت ہے، اس خواہش کو کچلنے کی ضرورت ہے. اور یقیناً اگر اخلاص کے ساتھ ہم نے اپنے نفس سے مجاہدہ کیا اور اس سے دور رہنے کی کوشش کی، خاص و ماہ رمضان میں، اللہ تبارک و تعالی ہماری یعنی ہمیں توفیق کیا ہے، اس کا کیا ہے ضرور دے گا، اللہ ضرور ہمیں کامیابی سے نوازے گا. تو اس کو ایک کنارے کر دیا جائے. اور یہ بھی ایک بار ادھر یعنی اگر آپ اجازت دیں اس کی بھی باتیں کچھ لمبی کر دیتا ہوں میں بھی. نہیں آپ رہنمائی کے لیے بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ. ہاں، یعنی آج کل جو ماحول بن گیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کس پر ہو؟ موبائل فون پر. الحمدللہ اچھی بات ہے، یعنی ایک سہولت ہے ہمارے لیے جو کہ پچھلے زمانوں میں نہیں تھی. ہر ایک قرآن کا حافظ نہیں ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا ہر ایک کے اندر جذبہ پایا جاتا ہے. لیکن اگر قرآن مجید کا نسخہ میسر ہے ہمارے لیے تو ہم مصحف کھول کر پڑھیں، یہ زیادہ ہمارے بہتر. کیوں؟ یعنی موبائل میں کیوں نہ پڑھیں ہم؟ اگر مصحف قرآن مجید کا موجود ہے مصحف، تو ہم مصحف اٹھائیں، کھول کر کے پڑھیں. یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم موبائل میں یعنی قرآن کا کوئی ایپ کھول کر اس میں پڑھیں. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ قرآن اگر کھولتے ہیں مصحف تو ہو سکتا ہے اس موقع پر کوئی بات یاد آ جائے گی، فلاں کا میسیج آیا میں نے رپلائی نہیں کیا، یا کسی کا فون آ جائے. تو آپ جس خشوع و خضوع سے، جس دلی کیفیت سے آپ پڑھ رہے تھے وہ متاثر ہو جائے گا، خلل پڑ جائے گا. جس طرح آج ہم نماز پڑھتے ہیں، کسی کا موبائل بجنے لگے، آپ کی نماز متاثر ہوتی ہے، میری نماز متاثر ہوتی ہے، ذہن منتشر ہوتا ہے. یہی معاملہ قرآن مجید کی تلاوت اگر ہم موبائل میں کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ منع ہے، حرام نہ، منع ہے نہ حرام ہے نہ مکروہ ہے، لیکن رشتہ ہمارا مضبوط رہے، بہترین رشتہ بنے قرآن مجید سے، تو اول ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم مصحف میں قرآن پڑھیں. اور ظاہر سے بات ہے، یعنی جب ہم قرآن مصحف میں کھولیں گے، دونوں ہاتھوں میں مصحف ہے، صفحات اس کے ہم پلٹ رہے ہیں، اس وقت یعنی یہ سب عمل ہمارا عبادت میں ہے. موبائل کی کوئی تعظیم تو ہے نہیں، کبھی ہم نے ادھر پھینک دیا، ادھر پھینک دیا، اٹھا لیا، کسی کا فون آ گیا، کسی کا میسیج آ گیا، یا کوئی اور بلا آ جاتی ہے موبائل میں جو کہ آپ کو اللہ کی عبادت قرآن مجید کی تلاوت سے روک دیتی ہے، متاثر منقطع کر دیتی ہے. لیکن اگر موبائل کو آپ نے سائلنٹ کر دیا یا بند کر دیا، ایک کنارے رکھ دیا، اور جو ہے آپ موبائل یعنی قرآن کھول کر پڑھ لیں، یقیناً اس میں جو مزہ آتا ہے، یعنی جو لذت محسوس ہوتی ہے قرآن مجید کی تلاوت کی، واللہ موبائل فون میں تلاوت کرنے میں کیا ہے وہ لذت کیا ہے محسوس نہیں ہوتی. ایسے اور کوشش یہ کرے، بلکہ میری ایک تجویز ہے جس پر مجھ کو بھی کوشش کرنی ہے، یعنی یہ باتیں صرف ناظرین کے لیے نہیں ہیں بلکہ شاید یہ ساری باتیں میرے لیے، میں اس کا ذرا ضرورت مستحق ہوں. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب اللہ کی عبادت کے لیے ہم متوجہ ہوں، نماز ہے، توبہ استغفار ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، تو موبائل فون کو ہم اپنے سے بالکل دور کر دیں. یہ ضروری نہیں کہ آپ ہر نماز کے لیے مسجد میں موبائل فون لے کر کے حاضر ہوں. ہم کتنا جو ہے یعنی مسجد میں بیٹھے ہیں، موبائل میں لگے ہیں. بلکہ افسوس یہ ہوتا ہے عمران بھائی، آنکھوں کی دیکھی ہوئی باتیں بتاتے ہیں، یعنی اتنا زیادہ اس چیز نے، اس آلہ نے ہمیں یعنی ہماری عبادات میں خلل ڈال دیا ہے کہ خطیب خطبہ دے رہا ہے، اس وقت جو ہے اچانک کچھ یاد پڑتا ہے، موبائل فون اٹھا کر جو ہے انسان اس میں مشغول ہو جاتا ہے مختصر تھوڑی دیر کے لیے. افسوس یہ ہوتا ہے کہ سلام برابر امام نے پھیرا نہیں، استغفر اللہ کہنا چاہیے.
لیکن پہلے موبائل فون اٹھا کر کے دیکھ لے کہ ہاں کسی کا میسج یا کسی کا فون آیا کہ نہیں. تو اسی لیے ہماری عبادات جو متاثر ہو رہی ہیں، عبادات کی لذت سے جو ہم محروم ہیں، اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. اس کا بہترین طریقہ نسخہ یہی ہے کہ موبائل فون کو جتنا ہم دور رکھ سکتے ہیں، گھر میں چھوڑ کر مسجد آ جائے، کیا نقصان ہے؟ یعنی آپ اللہ کی عبادت کے لیے آ رہے ہیں. آپ یہ نہ کہیے کہ کسی کا اچانک فون آ جائے، کچھ ارجنٹ کام پڑ جائے یا کوئی مصیبت کسی پر آ جائے. آپ اللہ کے لیے آ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بھی حفاظت کرے گا، آپ کے اہل و عیال کی، آپ کے کاروبار کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت ضرور فرمائے گا. کبھی کچھ ہوتا ہے اچانک تو گھر کا کوئی فرد آ کر کے آپ کو بلا لے گا، بتا دے گا، اطلاع دے دے گا. لیکن یہ ہے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو بالکل چپکا لیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھانا، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں اس کے ساتھ داخل ہوں. اور رمضان میں بھی ہمارا معاملہ اسی طرح رہے. واللہ جو ہم قرآن کا حق ادا نہیں کر سکیں گے. تو قرآن مجید کا حق ادا کرنا ہے. رمضان میں روزے کے بعد جو سب سے اہم عبادت ہے وہ قرآن مجید ہے. اور یہ نہیں کہ ہر دن ایک پارہ ہم پڑھیں، بلکہ جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں. آج اگر ہم کسی کو کہہ دیں کہ جی ہمارے اسلاف سے یہ ثابت ہے کہ ہر دن ایک دفعہ ختم کرتے تھے وہ بعض راتوں میں، خاص طور پر آخری عشاء کے راتوں میں، تو بولتے ہیں کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، نبی کی سنت کی مخالفت ہے. یعنی یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ میرے اور آپ کے لیے غیر ممکن ہے، جنہوں نے اپنے وقت کو غنیمت نہیں سمجھا. لیکن ہمارے اسلاف نے اپنے وقت کی ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحے کی قدر کو جانا، اس کی اہمیت سمجھی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے وقت میں، ان کی زندگی میں برکت دی. برکت یہ کہ تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ عمل کر بیٹھتے. اور یہ برکت اسی وقت حاصل ہوگی جب ہمارے اندر اخلاص ہو، جد و جہد ہو، کوشش ہو. ہم اپنے وقت کیا ہے حفاظت کریں گے. اور میں اپنے آنکھوں کی دیکھی ہوئی بات بتاتا ہوں. یعنی اپنی مسجد میں جہاں پر امامت کی توفیق ہے الحمدللہ، ایک صاحب یعنی ایک رمضان میں نے دیکھا کہ الحمدللہ یعنی روزی روٹی سے شاید جو ہے فارغ تھا یا کیا معاملہ تھا. میں نے بہت زیادہ یعنی پرسنل جو معاملات تھے اس میں نہیں گیا. لیکن میں نے پابندی کے ساتھ اس کو دیکھا. ماہ رمضان میں جب بھی دیکھو مسجد میں موجود ہے. جب بھی میں مسجد پہنچتا ہوں، اذان کے وقت، اقامت کے وقت، نماز کے لیے، وہ مسجد میں موجود ہے. اول صف میں ہے، قرآن مجید پڑھ رہا ہے، اور ایک چھوٹا پیپر اس کے ساتھ ہے. اس میں کیا ہے، وہ قلم سے کچھ نوٹ کرتا ہے. رمضان کچھ ہی ایام باقی سے مجھ کو تھوڑی سی یعنی وہ ہوا کہ پوچھے کہ لکھتا کیا ہے. اسے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مولانا شیخ یہ میں نے جتنی دفعہ ختم کرتا ہوں اتنا میں لکھتے جاتا ہوں. یعنی آیت نمبر اور کتنی دفعہ ختم ہو گیا ہے. میں تم نے کچھ ارادہ کیا کہ ہاں کچھ عزم کیا، کوئی نیت کی کتنی دفعہ ختم کرنا؟ بولا نہیں، کوئی نیت نہیں. جب بھی مجھے وقت ملتا ہے، فارغ وقت میں ہوتا ہوں، فوراً میں مسجد آ کر کے قرآن مجید کی تلاوت میں لگ جاتا ہوں. اور یقین مانیے اس نے 3 مرتبہ نہیں، 4 مرتبہ نہیں، 5 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ اس نے قرآن مجید ماہ رمضان میں ختم کیا. یہ توفیق صرف اسی کو ملتی ہے جس نے قرآن مجید کی اہمیت کو سمجھا، قرآن مجید کے رشتے کو رمضان سے کیا سمجھا. ایک تجویز میں یہ پیش کروں گا ناظرین کے لیے، اگر اس کی پابندی کر لیں تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ 1 مرتبہ سے زیادہ وہ رمضان میں قرآن مجید ضرور ختم کریں گے. آپ کے پاس جو وقت ہے آپ قرآن مجید پڑھیے. اذان ہو نہ ہو، یعنی اذان ہو، آپ اس وقت مسجد میں رہیں. نفل یا جو سنت مؤکدہ ہے اس کا اہتمام کریں. اب اس کے بعد کا جو وقت ہے یعنی اذان اقامت 10-15 منٹ، اس میں آپ اپنے آپ کو قرآن مجید کی تلاوت مشغول کر لیں. کچھ نہیں تو کم از کم 5 وقتہ نماز کا اگر ہم حساب کر لیں تو 1 پارہ اگر چاہے تو ہو سکتا ہے، لیکن کسی کی سپیڈ اگر رفتار بہت دھیمی ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں، تو اتنا ضرور کم از کم وہ آدھا پارہ تو اس طرح وہ ختم کر ہی لے گا. باقی اوقات میں وہ تھوڑی سی اور محنت کرے، رات کو غنیمت سمجھے، 1-2 پارہ اس میں پڑھ لے، تو انشاءاللہ 1 مرتبہ سے زیادہ کیا ہے قرآن ختم کرنا اس کے لیے کوئی مشکل عمل نہیں. بلکہ بس یہ کہ جذبہ چاہیے، حوصلہ چاہیے، شوق چاہیے، اور اس کے لیے کوشش کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے توفیق طلب کرنا ہے. رب العزت ضرور کیا ہمیں توفیق سے کیا ہے نوازے گا. آمین. باتیں اور بھی ہیں، میں پوچھوں گا، مگر اسی سلسلے میں
سب کے لیے بتائیں، ہمارے رہنما فرمائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کو لے کر رمضان میں مجھے یاد آ رہا ہے، اس کے بارے میں آپ بہتر بتا سکتے ہیں، ان کا اپنا معمول کیسے تھا قرآن کو لے کر؟ دیکھیے، یعنی میں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا، یعنی جبریل امین علیہ السلام رمضان کی ہر رات آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور یعنی قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، مدارسہ کے لیے، مدارسہ یعنی آپ پڑھو میں سنتا ہوں، میں پڑھتا ہوں آپ سنتے ہیں، اس کے لیے آتے تھے. یہ جبریل امین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا کیا معاملہ تھا. اور ایک قرآن ختم جبریل امین کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن آخری رمضان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، روایتوں میں آتا ہے کہ اس رمضان 2 مرتبہ کیا ہے قرآن جبریل امین کے ساتھ کیا ہے ختم ہوا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ صرف قرآن مجید کا جبریل امین کے ساتھ تھا، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں سب سے زیادہ سخی ہوا کرتے تھے. سخی، سخاوت یعنی نیک اعمال کرنے میں، بھلائی کے قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کثرت سے کیا کرتے تھے. دیگر اور اعمال ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں ایسا ثبوت نہیں ملتا کہ صرف ایک ہی دفعہ ہم قرآن مجید ختم کریں گے، 2 مرتبہ، بلکہ پڑھتے جاؤ، جتنا ختم ہو سکے اتنی مرتبہ ختم ہو. اور یہی ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا، یہی ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا. پھر وہی کہوں گا کہ صرف اتنا جذبہ نہ رہے. اچھی بات ہے کہ ایک دفعہ قرآن ختم کرنے کا جذبہ ہمارے اندر ہے، لیکن مزید اور جو ہے اس سے اور اونچا کیا ہے حوصلہ اور شوق اور کوشش پائی جائے تو یہ زیادہ کیا ہے بہتر ہوگا. صحیح. شیخ، آپ بات کر رہے تھے قیام اللیل کی بھی بات ہوئی، قرآن کی بات ہوئی، اسی سے جڑی ہوئی چیز سے جیسے تراویح کا بھی ذکر آیا. اب جو تراویح کے معاملات آپ کو پتہ ہے رمضان میں یہ اسپیشل ہوتے ہیں. قیام اللیل تو دوسرے مہینوں میں بھی ہوتے ہیں، ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں نماز جو ہے دیر رات کی. ابھی جو رمضان میں جو ہے ہماری تراویح کی عبادت ہے، اس کے بارے میں تو رہنمائی فرمائے کیا ہونا چاہیے اس میں. جیسے قرآن کی تلاوت آپ نے فرمایا وہ قیام لمبا ہونا چاہیے، اس کا یعنی ہم لوگوں کو کس چیز کی اہمیت دینی چاہیے قرآن کے علاوہ، یعنی کہ جگہ، آواز کی، یعنی کہ جو ہم لوگ قاری اچھا سننے میں لگے اس کا قریب جانا چاہیے، اس کے لیے سفر کرنا چاہیے. تو اس کے بارے میں کیا؟ دیکھیے، ماہ رمضان میں یعنی کھانے پینے کے بعد جسے اہمیت دی جاتی ہے تھوڑا سا، وہ ہے تراویح کی نماز. اور تراویح کی نماز میں بھی اچھی بات ہے، یعنی اسے اہمیت دینی چاہیے. ایمان کا تقاضا ہی یہی ہے، کیونکہ وہ قیام اللیل میں شمار ہے اس کا. اور قیام اللیل کی جو نماز ہے وہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز ہے، سب سے افضل نماز ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے. تراویح کی نماز کے لیے مختلف مزاج لوگوں کا پایا جاتا ہے. ایک طبقہ وہ ہے، ایک مزاج وہ ہے کہ جہاں پر کہاں پر تراویح جلدی ختم ہوتی، یہ ایک طبقہ ہے. ایک دوسرا مزاج، دوسرا طبقہ یہ ہے کہ آواز اچھی کہاں پر پائی جاتی ہے، کس کی تلاوت اچھی ہے. ایک تیسرا طبقہ یہ ہے کہ دعا کہاں پر لمبی ہوتی ہے، یعنی قنوت وتر کی نماز میں قنوت کہاں لمبی ہوتی ہے، دعا کہاں لمبی ہوتی ہے. اور چوتھا طبقہ یہ بھی پایا جاتا ہے الحمدللہ کہ قیام کہاں پر لمبا ہوتا ہے، یعنی لمبی رکعات کہاں پڑھائی جاتی ہے. اور ایک طبقہ یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کہاں پر ختم ہوتا ہے تراویح کی نماز میں. یہ بھی الحمدللہ لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کتنے دنوں میں ختم ہو جاتا ہے. کتنے دنوں میں ختم ہوتا ہے. یہ تو صحیح بات ہے، ہمارے ہندوستان اور پاکستان وغیرہ میں یہ مزاج زیادہ پایا جاتا ہے. کہنا ادھر یہ ہے کہ تراویح کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح پڑھی، اس پر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. یعنی یوں تو اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز مکمل رمضان میں ادا نہیں کی. اور اس کی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر میں جماعت کے ساتھ پابندی کروں کہ تو کہیں پر یعنی تراویح تم پر فرض نہ ہو جائے، لازمی نہ ہو جائے، یعنی لوگ اسے لازمی نہ سمجھنے لگیں. تو اس لیے آپ نے 1، 2 یا 3 مرتبہ جماعت کرائی، اس کے بعد لوگوں نے اپنے سے کیا ہے فردن کیا ہے نماز جو ہے پڑھی ہے تراویح. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، وفات پا گئے، تو اس کے بعد کیا ہے جماعت کا کیا ہے سلسلہ شروع ہوا پابندی کے ساتھ، کیونکہ اب یہ خدشہ ختم ہو گیا. وحی رک گئی، احکام شریعت بدل نہیں سکتے، تراویح کو گئی فرض نہیں ہو سکتی،
تو یہ خدشہ ختم ہو گیا. تو تراویح کی نماز کی یعنی باجماعت ادا کرنا یہ سلسلہ شروع ہوا اور یہی افضل ہے. یعنی تراویح کی نماز کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کے رسول نے اس کی پابندی نہیں کی، بلکہ اگر دیکھا جائے تراویح کی جو نماز ہے افضل اولا یہی ہے کہ جماعت ہی کے ساتھ کیا ہے یہ ادا کی جائے. ہم اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تراویح کی نماز کو یا قیام اللیل کی نماز کو لے کر، اسی طرح اسلاف کا جو معاملہ رہا ہمارے اسلاف کا، تو تراویح کی نماز جو قیام ہوا کرتا تھا وہ لمبا ہوا کرتا تھا. یعنی لمبا قیام، اور جو قیام لمبا ہے اسی کے قریب قریب رکوع بھی ہوا کرتا تھا، اور رکوع جس مدت کا ہوتا اسی کے قریب قریب کیا ہے سجدہ بھی ہوا کرتا تھا. اور ہر 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرا کرتے تھے. تراویح کی نماز کا نام تراویح کیوں رکھا گیا؟ یعنی یہ ایک فائدے کی بات بتا دی جائے، نماز تراویح کو تراویح کہنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یعنی بلکہ بعد میں صحابہ کرام نے اور سلف نے اسے کیا ہے تراویح کا نام دے دیا، ورنہ یہ اصل میں قیام اللیل ہی کی نماز ہے. تراویح کی نماز تراویح نام اس لیے دیا گیا کیونکہ ہر 2 رکعت کے بعد تھوڑی دیر ٹھہرا کرتے تھے. قیام اتنا لمبا ہوا کرتا تھا جس کے لیے تھوڑی دیر آرام کرتے تھے، تو اس لیے اسے کیا ہے تراویح کہا گیا. اور آج یعنی اگر کوئی مختصر صورت پڑھ لے سلام پھیر لے تو ظاہر سی بات ہے یعنی تراویح کی نماز اس طرح نہیں جس طرح ہونی چاہیے. یعنی تراویح کی نماز وہی ہے جس میں قیام لمبا ہو، قیام مختصر ہو، نماز ہو جائے گی لیکن افضل نہیں ہے. تو اسی لیے ہم ایسی مسجد تلاش کریں ماہ رمضان تراویح کے لیے جہاں پر لمبا قیام ہوا کرے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے گناہ کو اللہ تبارک و تعالی نے پچھلے اگلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیام ہوا کرتا تھا رات کی نمازوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سوج جاتے تھے، پھٹ جاتے تھے، ورم آ جاتا تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. اور آج ہمارا کیا معمول ہے کہ کہاں پر کتنی مختصر تراویح کی نماز ہے. یعنی غیر رمضان میں ہمارا ایمان کمزور رہا، اور رمضان میں بھی ہم اپنے ایمان کو اسی طرح رکھیں. یعنی غیر رمضان 5 وقتہ نماز اگر امام تھوڑی سی لمبی کر دے سنت پر عمل کرنے کے لیے، تو یعنی لوگ طرح طرح قسم کی باتیں کرنے لگتے ہیں، دل ان کا اس امام کو لے کر تنگ ہونے لگتا ہے. غیر رمضان میں ہمارا ایمان یہ، رمضان آ جائے تب بھی ہمارا ایمان اسی طرح ہے، یقیناً کہ یہ بہت بڑی کمزوری ہے. تو تراویح کی نماز ایسے امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے اگر ممکن ہو، میسر ہو، جہاں پر لمبی رکعت ہو، لمبا قیام ہو. کیا تراویح کی نماز میں قرآن ختم کرنا لازمی ہے؟ قرآن ختم کرنا لازمی نہیں، لیکن اسلاف سے معمول رہا ہے کہ وہ تراویح کی نماز قرآن سلسلے سے پڑھتے اور قرآن مجید ضرور ختم کرتے. ایک مرتبہ نہیں بلکہ زیادہ مرتبہ بھی کیا ہے ختم کرنا کیا ہے ثابت، اس کا ثبوت کیا ہے ملتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دفعہ اگر قرآن تراویح کی نماز میں ختم ہو گیا تو اب اس کے بعد تراویح کی نماز ہلکی پڑ جائے ہمارے لیے. ایسا نہیں ہے معاملہ. یعنی اس بات کو اس طرح سمجھا جائے کہ رمضان کا مہینہ ایک مہمان ہے، ایک جذبے سے ہم نے رمضان کا استقبال کیا، اور مہمان کو جب ہم رخصت کرتے ہیں اس وقت ہم رمضان کو یا عام طور پر مہمان کو، اپنے مہمان کو رخصت یوں ہی نہیں کر دیتے، بلکہ اس کی خدمت، اس کو غنیمت، اس سے فائدہ، اس کو فائدہ پہنچانا، یہ جذبہ پایا جاتا ہے. تو رمضان کے اخیر میں جب چند راتیں رمضان کی رہ جائیں، آخری عشرہ یا آخری عشرے کی چند راتیں رہ جائیں، اور امام صاحب نے تراویح کی نماز میں تلاوت ختم کر دی، یعنی قرآن مجید ختم ہو گیا، تب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تراویح کی نماز میں اس جذبے سے حاضر نہ ہوں جس جذبے سے ہم حاضر ہوا کرتے تھے پہلے، بلکہ اسی جذبے کے ساتھ بلکہ مزید اور حوصلہ جذبہ کے ہاتھ پایا جانا چاہیے، کیونکہ رمضان کا آخری جو حصہ ہے، بالخصوص آخری عشرہ،
وہ رمضان کے باقی عشروں سے کیا ہے بہتر ہے. تو یہ چیز کیا ہے پائی جانا چاہیے کہ ایک مرتبہ قرآن ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تراویح کی نماز پھیکی پڑ جائے یا ہلکی پڑ جائے، ایسا نہ ہو ہمارے دماغ میں، بلکہ مزید اور کیا ہے اسے کیا ہے اہمیت دی جائے، اور اچھے جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ کیا ہے ہم تراویح کی نماز کے کیا حاضر ہوں. تراویح کی نماز کی اہمیت کے لیے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کا قیام کیا، رمضان کا قیام، تراویح کی نماز اس میں شامل ہے، کس جذبے کے ساتھ، کس نے ایمانا واحتسابا، ایمان کا جذبہ کہ یہ تراویح کی نماز کی مشروعیت ہے، اللہ کے رسول نے پڑھا، اور اس یقین کے ساتھ کہ یہ تراویح کی نماز کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے. احتسابا، نیت کیا ہے تراویح کی نماز قیام کی، رمضان میں قیام کی، اللہ سے اجر و ثواب طلب کرنا ہے. غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے پچھلے گناہوں کو کیا ہے معاف فرما دیتے ہیں. تو یہ گناہ کا جو مغفرت ہے قیام رمضان کے بدلے میں، یہ کوئی بھی قیام نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ قیام جس میں ایمان کا جذبہ، مکمل اچھا جذبہ پایا جائے، ایمان کے ساتھ ادا کی گئی ہو، اور اجر و ثواب کی نیت سے کیا ہے ادا کی گئی ہو. ظاہر سی بات ہے تراویح کی نماز کے لیے یعنی بہترین آواز تلاش کرنا، یعنی قاری کے پیچھے جا کر نماز پڑھنا، یہ بھی اچھی بات ہے، اچھی نیت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا، آپ سے بہتر کوئی اور قرآن پڑھنے والا نہیں، آپ سے بہترین کسی اور کی آواز نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض صحابہ کرام کو کہا کرتے تھے کہ تم قرآن مجید کی تلاوت کرو، میں پسند کرتا ہوں کہ تم سے قرآن سنوں. تو اچھی آواز کی تلاش اگر ہم کرتے ہیں تو کریں، اس میں کوئی مذاق، کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اپنے آپ کو تکلف میں نہ ڈالیں کہ اچھی آواز سننے کے لیے ہم 1 گھنٹے کا سفر کریں، 1 گھنٹہ لوٹ کر کے آئیں، اس طرح کے تکلفات میں نہ ڈالیں. اگر میسر ہو، آسان ہو، قریب ہو، جس میں آپ کا کوئی زیادہ وقت نہیں جاتا، تو آپ جا کر کے تھوڑی دور ہٹ کر، یعنی محلے سے، علاقے سے تراویح کی نماز آپ کو جو آواز پسند آتی جس قاری کی، اس کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مساقہ، کوئی حرج نہیں. ایک آخری بات اگر آپ اجازت دیں، یعنی تراویح سے متعلق جو یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ کس کی دعا اچھی ہے، کون لمبی دعا کرتا ہے، یہ نیت نہ ہو ہماری. تراویح کی نماز میں دعائے قنوت مقصود نہیں ہے، بلکہ تراویح کی نماز میں قرآن مجید کی تلاوت مقصود ہے اور قیام مقصود ہے. اور قنوت جو ہے، دعائے قنوت یا جو آخری میں دعا ہوتی ہے وتر میں، اس میں بہت زیادہ لمبی دعا کرنا، پھر کبھی انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو آگے، لیکن کہنا ہے کہ بہت زیادہ لمبی دعا کرنا اور ایسی دعائیں جو کہ مسنون دعائیں نہیں، اسے اہمیت دینا یہ غیر مناسب ہوگا. بلکہ جہاں پر دعا سنت کے مطابق ہوتی ہے، وہ دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور جس وقت دعا کی جاتی ہے اسی طرح دعا کی جائے جس طرح دعا کرنے کا ہمیں حکم تعلیم ہے. ورنہ اگر کہیں پر ایسی دعا کی جاتی ہے جہاں پر چیختے ہیں، چلاتے ہیں، یعنی سمجھ نہیں آتا کہ یہ دعا پڑھ رہے ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، یا کہ کسی اور سے یہ مخاطب ہے. یعنی بہت زیادہ اونچی آواز سے چیخ چلا کر دعا کرنا اور اسے پسند کرنا، یہ ہمارے لیے کہاں جو ہے مناسب ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہو سکتا. یعنی ہم کس سے دعا کر رہے ہیں، کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، اور اللہ ہم سے بہت قریب ہے. اور عاجزی انکساری کے ساتھ دعا کی جائے، دعا میں زیادتی نہ کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں کرتا جس میں تعدی، اعتداء پایا جائے، یعنی حد سے زیادہ تجاوز کر جائیں. جس دعا میں عاجزی ہے، انکساری ہے، جھکاؤ ہے،
اس دعا کی قبولیت کی زیادہ امید پائی جائے، اور یہی سنت طریقہ ہے. صحیح. تو ہم ایسے نہ تلاش کریں کہ جہاں پر لمبی دعا ہو، اور یہ بالکل یعنی خلاف سنت ہے یہ عمل، کہ ہماری تراویح یا وتر کی نماز کی جو دعائیں ہیں وہ قیام سے لمبی ہو. ایسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قیام لمبا ہو اور دعا کیا ہے اس سے کیا ہے مختصر ہونا چاہیے. المہم یعنی تراویح کی نماز ایک اہم عبادت ہے، اور جو سنت کے مطابق جہاں پر ادا کی جاتی ہے ادھر ہی جا کر کے ہم یعنی نماز تراویح ادا کریں، یہ کیا ہے ہمارے لیے بہتر ہے. اور اس معاملے کو لے کر، اس عبادت کو لے کر ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ تکلف میں، پریشانی میں کیا ہے نہ ڈالیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کی جو ہے یعنی نماز تراویح جو ہے قبول فرمائے. آمین. شیخ ابھی تراویح کا سلسلہ ہو گیا، اب تراویح تو پورے رمضان میں ہوتی ہے، قیام اللیل کے اندر جو ہے وہ اسپیشل جو ہے اہتمام ہوتا ہے آخری عشرے میں. جی. ابھی آخری عشرے کی کیا اہمیت ہے پورے رمضان میں اور ہماری عبادات میں؟ تراویح کا معاملہ کیا ہے، اس کے اندر ہم لوگوں کو قیام اللیل کیسے کرنا چاہیے، اور اس کے اندر آنے والی ہماری لیلۃ القدر کے بارے میں بتائیے اس کی اہمیت. دیکھیے، ماہ رمضان کا آخری عشرہ یہ رمضان کے تمام یعنی شروع کے جو 2 عشرے ہیں ان سے سب سے افضل عشرہ ہے. یا یوں سمجھیے کہ رمضان کا پہلا جو 20 دن ہے وہ اپنی جگہ عظمت ہے، اہمیت ہے، لیکن رمضان کا جو آخری عشرہ ہے وہ ان 20 دنوں سے زیادہ اس کی عظمت اور اہمیت ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے سال میں ایک رات ہے جو کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر والی رات ہے. اور وہ رات لیلۃ القدر، شب قدر ہے. اور یہ رات اللہ تبارک و تعالی نے رمضان میں رکھی، اور رمضان میں بھی رمضان کے آخری عشرے میں، اور بالخصوص آخری عشرے کی طاق راتوں میں، جیسے کہ بعض روایات میں ملتا ہے. اسی رات کے حصول کے لیے یعنی رمضان کے آخری عشرے کی کسی ایک رات میں یقینی طور پر لیلۃ القدر نہیں ہے. جیسے کہ لوگ نے سمجھ لیا کہ 27ویں شب اسی رات کو لیلۃ القدر ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ لیلۃ القدر 27ویں شب اس کے لیے امیدوار رات ہے، زیادہ امید ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر سال اسی رات ہوگی، بلکہ آخری عشرے کے راتوں میں کیا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی حکمت کے کسی بڑی حکمت کے بنا پر اللہ تبارک و تعالی اسے منتقل کرتا رہتا ہے. 27ویں شب کو ہو سکتی ہے، 21ویں کو ہو سکتی ہے، 25ویں کو ہو سکتی ہے. تو کہنا ادھر یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی راتوں کو جاگ کر کے ہم عبادت کریں، مکمل رات کو جاگ کر کے. رات مکمل اگر جاگ نہیں سکتے تو رات کے کچھ حصہ تو جاگنے کی کوشش کریں جتنا جاگ سکتے ہیں. کیا پتہ رمضان کے آخری عشرے کی کس رات کو لیلۃ القدر تھی. اگر ہم نے صرف 27ویں شب سمجھا، 27ویں شب کو ہم نے اہتمام کیا، باقی راتوں کو ہم نے اہمیت نہیں دی، تو یہ کوئی یقین نہیں کہ ہمیں حاصل ہوئی کہ نہیں ہوئی، معاملہ شک و شبہ میں ہے. لیکن اگر آخری عشرے کی تمام راتوں کو ہم نے اہمیت دی تو آخری میں ہم اس بات پر ہمارا ضرور یقین رہے گا کہ ہمیں لیلۃ القدر، شب قدر حاصل ہوگی، کیونکہ ہم نے پوری راتیں جاگی ہیں، رات کو جاگ کر ہم نے عبادت کی اہمیت دی ہے. اور ظاہر سی بات ہے لیلۃ القدر کو جا کر عبادت کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ جس نے لیلۃ القدر، شب قدر کو جا کر عبادت کی، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے اگلے تمام گناہوں کو اس کے پچھلے گناہوں کو کیا معاف فرما دیتے ہیں. تو آخری عشرے کی راتوں کو جاگا جائے. اور روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیدار ہوتے، جاگتے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے. شروع میں آپ نے پوچھا گھر کا ماحول کیا ہونا چاہیے، یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ اہل و عیال کو بھی آپ جگا کر کے رکھتے ہیں، اور ہر اس بچے کو جو نماز پڑھنے کے قابل لائق ہے اس کو ضرور بیدار کرتے، اس سے ضرور کیا جگاتے. تو صرف ہم اپنے تک خیر نہ رکھیں بلکہ اس میں اہل و عیال کو بھی کیا ہے شامل کریں، اور اگر ممکن ہو تو اس کے لیے کیا ہے اعتکاف بھی کریں. اگر ممکن ہو کوشش کی جائے کہ ہم اعتکاف بھی ضرور کریں مسجد میں جا کر کے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. یعنی عورتوں کا جو یعنی مسجد کا جو مخصوص حصہ ہے
اگر مسجد والے اجازت دیتے ہیں، یعنی انتظامیہ اجازت دیتی ہے، تو اس کے لیے عورت کوشش کر سکتی ہے. اور اعتکاف کا بھی یعنی فلسفہ اور اس میں بھی یہی مقصد ہے کہ لیلۃ القدر، شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیں دنیا سے، اور اپنے آپ کو فارغ کر کے مسجد میں روک لیں تاکہ رات کو جاگیں، عبادت کریں آخری عشرے میں. لیلۃ القدر، شب قدر کیا ہے ہمیں نصیب ہو جائے. تو یہ کیا ہے اس سلسلے میں کیا کہا جا سکتا ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیں رمضان تک پہنچائے اور عبادات قبول فرمائے. شیخ اس کے ساتھ ساتھ ابھی رمضان کی بات ہو گئی ہے، اگر وقت ہو مناسب سمجھے تو ہم تھوڑا سا جو عید والے معاملات ہے، عید کی تیاری کیسی کی جائے، کیونکہ رمضان کے بعد آف کورس عید بھی ہے. جی، عید منانا یہ ایک یعنی یا خوشی منانا یہ ایک انسانی مزاج ہے. اسی لیے اسلام سے پہلے بھی لوگ خوشی منایا کرتے تھے، عید منایا کرتے تھے مختلف مواقع مناسبات سے. تو یہ ایک رسم ہے جو ایک زمانے سے لوگوں کے درمیان، انسانوں کے درمیان جو ہے چلی آ رہی ہے. لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے تمام تہوار جو عید ہوا کرتے تھے اس کو ختم کیا، اس سے روکا، اور اس کے بدلے میں سالانہ 2 عید ہمیں نصیب فرمائی. ایک عید الفطر ہے اور دوسری عید الاضحیٰ ہے. بات ہے عید الفطر سے متعلق. عید الفطر جو رمضان کے اختتام پر ہے، رمضان ختم ہوا، چاہے وہ چاند نظر آیا ہو یا 30 دن پورا ہوا رمضان کا ختم ہوا، اب اگلا دن جو ہے وہ عید کا دن ہوتا ہے. عید کس لیے منائی جاتی ہے یہ سمجھنا ضروری ہے. عید یہ نہیں کہ اچھا کپڑا پہن لیں، خوشی منا لیں، بلکہ ادھر غور کرنے کی ضرورت ہے. اس دن خوشی وہی مناتا ہے، اور صحیح حقیقی معنوں میں خوشی اسی شخص کو ہے جس نے رمضان کو غنیمت سمجھا، رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کے طور پر وہ خوشی منا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پھر ایک مرتبہ مکمل ماہ رمضان کیا ہے نصیب کیا. اسی لیے وہ شخص جس نے اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا ہے لیکن ماہ رمضان کا روزہ نہیں رکھا، یا روزہ رکھا تو اس طرح نہیں رکھا جسے روزہ رکھنا چاہیے، نماز کی پابندی نہیں کیا، رمضان کو غنیمت سمجھا ہی نہیں اس نے، ایسا شخص کس بات پر عید منائے گا؟ یعنی کیا خوشی ہے اسے؟ یعنی وہ کون سی خوشی ہے وہ عید منا رہا ہے؟ اس پر غور کرے انسان. اسی لیے حقیقت میں اگر دیکھا جائے دلی جو کیفیت ہے عید کے دن، اس پر غور کرے ہر انسان. عید کے دن آپ کے دل کی کیا کیفیت ہے؟ جو جتنا زیادہ رمضان میں محنت کیا ہوگا عبادت میں، چاہے روزہ ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو، قیام ہو، توبہ استغفار ہو، صدقہ خیرات ہو، جو جتنا زیادہ رمضان میں محنت کیا ہوگا یقیناً اسے اتنا ہی زیادہ عید کے دن خوشی منانے میں، اللہ کا شکر ادا کرنے میں اسے کیا ہے مزہ آئے گا. تو عید کسی لیے عید کا دن کوئی عام دن نہیں ہے. عید کا دن جو ہے ایک عبادت کا دن ہے. عید کا دن ایک عبادت کا دن ہے. عبادت کا دن یعنی اس دن جو خوشی منانی ہے وہ عبادت کر کے منانی ہے ہمیں. یعنی چاند ہوتے ہی ہمیں تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے. عید کے صبح ہوتے ہی ہمیں نماز عید پڑھنے کے لیے یعنی عیدگاہ کیا ہے حاضر ہونا ہے. اور اسی طرح ظاہر سی بات ہے عید کے دن جو ہے یعنی خوشی کے زمرے میں یہ بھی آتا ہے شکر گزاری کے طور پر کہ ہم عمدہ کپڑا پہنیں، اپنے اہل و عیال پر، بچوں پر خرچ کریں، بلکہ عیدی دینا وہ بھی یعنی ایک رسم نہ سمجھیں اسے، یعنی ایک ماحول چلے آ رہا ہے، بلکہ ہم اپنی نیت اگر صحیح کریں گے تو وہ بھی عبادت میں شامل ہے. اس ناحیے سے کہ شکر گزاری کے طور پر ہم اپنے بچوں پر کیا ہے خرچ کر رہے ہیں، بچوں کو دے رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں کیا ہے یعنی عید والے دن کیا ہے جس پر کیا ہے غور و فکر کیا جائے، اور ہم اپنی عید کا جو ماحول ہے عید کا دن وہ اس طرح منائیں. پھر کہوں گا یہ بات کہ عید کے دن خوشی منانے کا صرف اور صرف انہی لوگوں کو حق ہے جنہوں نے رمضان کو غنیمت سمجھا، قیمتی سمجھا، محنت کی، جد و جہد کیا، کوشش کیا.
یہ عید الفطر انہی لوگوں کے لیے ہے، ان کے لیے نہیں جنہوں نے رمضان کو ویسے ہی گزار دیا جس طرح باقی ایام کیا ہے گزارا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو یعنی اس طرح جو ہے بننے سے کیا ہے بچائے۔ آمین 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 شیخ، باتیں تو بہت ہیں، جس طرح اہمیت ہے رمضان کی، جی جی جتنی زیادہ اہمیت ہے عبادات کی اور جی معاملات کی رمضان میں، سیکھنے کے لیے تو بہت ہے۔ جی جی آپ سے کہتے ہیں انشاءاللہ پھر دوبارہ امید ہے کہ ہم لوگ بیٹھیں گے اس کے معاملے میں۔ اللہ خوش رکھے، اللہ آپ کو بجزائے خیر دے، یعنی وقت کی قلت کی وجہ سے ہمیں ابھی اتنا ہی یعنی رکنا اللہ پڑے گا۔ خوش رکھے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جو بھی علم دیا ہے اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ قبول فرمائے، آپ سے بھی ہم سے بھی۔ آپ کا آمین بہت آمین بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ وإياکم، بارک السلام اللہ فیکم۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔